یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایمان والا اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ چیز یہ کہنی تھی کہ شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے بندے کو بہکانے میں، بندے کو کسی بھی طریقے سے اللہ سے دور کرنے میں۔ یہ شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ چیز کہ اگر مجھے ایک بات بتلاؤ کہ ایک آدمی جو جنت میں رہا ہوا ہے، جس نے جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ صرف اس بنا پر جنت سے دور کر دیا گیا، اور دور بھی نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ تو ہمیشہ ہمیش مردود ہے، ہمیشہ ہمیش جہنمی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو تو بہکا لے گا تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو مجھے بتلاؤ وہ کتنی کوششیں کرتا ہوگا بندے کو اللہ سے دور کرنے میں، کتنی کوششیں کرتا ہوگا، خود سوچو آپ۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بندہ محنت کتنی کرتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو پھر اس کو دین کی بات سننے کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے جب وہ سنتا ہے بندہ تو شیطان اس کے اندر پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ سنتا ہے تو کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی وہاں دیکھتا ہے، کبھی یہاں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سن بھی لیتا ہے تو پھر وہ عمل کرنے نہیں دیتا۔ ہاں بڑی اچھی بات ہے لیکن عمل نہیں ہوگا ہم سے۔ اور اگر کوئی بندہ عمل بھی کر لے تو کیا کرتا ہے، نیت میں خلل ڈال دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، نیت میں خلل ڈالتا ہے۔ ارے پاگل آدمی، یہ تیرے کرنے سے کام بنا ہے، میں نمازی باقی سب بیکار لوگ ہیں، ارے میں روزہ رکھ رہا ہوں شب برات کا، باقی سب میں ہی سب سے اچھا۔ تو اپنا کمال اس میں ظاہر کر دینے کی وجہ سے، اس میں ریا کی بو آ جانے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ شیطان کی محنت کہاں تک رہتی ہے، صرف اتنی نہیں رہتی کہ اس کو مسجد سے دور کر دے۔ مسجد میں آ گیا تو بات سننے نہیں دیتا، اور جب بات سننے دے دیا تو عمل کرنے نہیں دیتا، اور جب عمل کرنے دے دیا تو اس میں نیت میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ارے بھائی تیرے کرنے سے کام بنا ہے، اس کو عجیب عجیب، ارے بھائی تو حاجی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنا اس کو وسوسے ڈالتا ہے، شیطانی کہاں تک محنت ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری محنت کہاں تک ہونی چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اصل جو بات یہ کہنی تھی کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارا عمل اللہ کے سامنے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر آپ کا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہے اور اس میں اخلاص کا پانی ہے، اللہ اس کو دلیل بنا کر بندے کو جنت عطا فرمائے۔ یہ 100% پکی بات ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، بخاری کی شروع میں جو سب سے پہلے حدیث امام بخاری نے جو لائی ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار، آپ نے جو بھی عمل کیا اس کے بارے میں اس کی نیت فیصلہ کرے گی کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی۔ اس نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اس کی نیت کیا تھی، کہ اس کی نیت یہ تو نہیں تھی کہ یہ مال خرچ کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس نے علم حاصل کیا، اس کی نیت یہ تو نہیں تھی کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہے۔ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کی نیت شہادت تو اس کا عمل تو شہادت دکھلا رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ اس کو شہدا کہے۔